ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، فرمایا کوئی آدمی ہے جو اپنی جان ہی بیچ دیتا ہے، اپنی جان ہی بیچ دیتا ہے کوئی شخص۔ کس رستے میں بیچ دیتا ہے؟ مرضات اللہ، اللہ کی رضا تلاش کرتے ہوئے۔ اس رستے میں اس نے اپنی ساری زندگی بیچ ڈالی، لیکن اس کا مقصود یہ تھا کہ مجھے میرا رب مل جائے، میرے رب کی رضا مل جائے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا حصول میرے لیے آسان ہو جائے۔ اس رستے میں اس نے جان ہی بیچ دی۔ مالک نے اس آیت میں یہ نہیں فرمایا اسے کیا دوں گا، اجر کیا ملے گا، اس کا ثواب کتنا ہے، جنت کے کس درجے میں اسے رکھا جائے گا۔ فرمایا کوئی آدمی ہیں، کچھ لوگ ہیں جو اپنی جان ہی بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا تلاش کرنے میں۔ تو نتیجہ ایک جملہ صرف بیان کیا، فرمایا واللہ رؤوف بالعباد، اللہ بھی پھر اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان۔ اس جملے نے بات کو اتنا کھول دیا ہے، اتنا واضح کر دیا ہے، فرمایا اگر تم نے میری خاطر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو رات کو بیدار رہا کرو اور صبح کو روزہ رکھا کرو۔ تو جب حضور نے کہہ دیا بیدار رہو تو پھر کسی کو سونا نہیں چاہیے، بیدار رہنا چاہیے۔ اور بیداری کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آدمی بس جاگتا رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ اللہ کرے، درود پاک پڑھے، عبادت کرے، تلاوت کرے، ذکر فکر میں رہے۔ کچھ باتیں اس مقصد کے لیے کہ اس رات اللہ پاک نے اپنی رحمت کے دروازے کھولے ہیں، تو کچھ ایسی بات کی جائے جس سے دل نرم ہو جائے۔ دوستو، قرآن مجید کی دو آیات میں نے پڑھی ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ ڈرو اللہ پاک سے، اور جس طرح تم کسی سے ڈرتے ہو، ڈرنے کا حق ہوتا ہے، وہ حق ادا کرنے کی کوشش کرو۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں کچھ لوگوں سے، اور جب وہ ڈر رہے ہوتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے ہمارا وہ احساس خود بیان کر دیا ہے۔ فرمایا جب تم کسی سے ڈرتے ہو تو تمہیں اس کا احساس ہوتا ہے کہ تم کتنا ڈرتے ہو، تو پھر تم کوشش کرتے ہو کہ تم وہ کام نہ کرو جس سے وہ بگڑ جائے گا، ناراض ہو جائے گا۔ جو لوگ قانون سے ڈرتے ہیں وہ اشارہ نہیں توڑتے، کچھ بھی ہو جائے اشارہ نہیں توڑتے۔ انہیں پتا ہے کہ یہاں اشارہ توڑیں گے تو لگ جائیں گے، اور جہاں انہیں فکر نہ ہو کہ کوئی پوچھنے والا نہیں، وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اشارہ توڑ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا، میں حرمین شریفین حاضر ہوا تو وہاں ایک روڈ دائری روڈ کہلاتا ہے۔ اس روڈ سے پیدل چلنے والے نہیں گزر سکتے۔ وہ کہتے ہیں جی اس روڈ سے پیدل والا نہ گزرے، ان کے لیے علیحدہ جگہ ہے۔ قانون یہ ہے کہ اگر کوئی پیدل آدمی وہاں سے گزرے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ کیوں یہاں سے گزرا تھا، لہذا کوئی مقدمہ نہیں ہو سکتا۔ وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو سڑک پہ پیر بھی نہیں رکھتے، کہتے ہیں مر گئے تو بنے گا کچھ نہیں۔ یہاں بھی بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جہاں انسان محسوس کرتا ہے کہ یہ بڑا میرے لیے نقصان ہو جائے گا، تو وہ ڈرتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ رات کو کوئی آدمی اپنا دروازہ کھلا رکھ کے نہیں سوتا، حالانکہ کوئی عرض نہیں، کبھی کھلا رہ بھی جاتا ہے، اور اگر کبھی رہ جائے تو جس کی ذمہ داری بند کرنے کی ہو اس کے ساتھ پھر جو رویہ ہوتا ہے گھر والوں کا، یہ خوف ہے ہمارا اندر کا، تو بڑی شدت کے ساتھ ہم اس شخص کو سخت سست کہتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، کہتے ہیں تو نے خیال ہی نہیں کیا، جمع پونجی لٹ جاتی تو یہ خوف ہے، یہ ہمارا اندر کا یہ خوف ہے۔ اب بازار میں جائیں تو درجنوں لوگوں نے گن مین بٹھائے ہوئے ہیں، ان کا دل نہیں کرتا کہ اضافی تنخواہ دی جائے، کیا مطلب ہے ایک آدمی کو اضافی پیسے دینے کا، لیکن وہاں آدمی بٹھایا جاتا ہے، اس کو تنخواہ دی جاتی ہے، اس کی روٹی کا بندوبست کیا جاتا ہے، اس کے سارے ضروریات زندگی کا خیال رکھا جاتا ہے، اور پس منظر یہ ہوتا ہے کہ ڈر لگتا ہے اگر یہ شخص نہ ہوا تو ہماری چوری ہو جائے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تو جہاں سے ڈرتا ہے تجھے پتا ہے، تو اس طرح کر کہ مجھ سے بھی اتنا ڈر جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ یہ جھوٹ موٹ کا ڈراوا نہ پیدا کر کے اوہ اللہ معاف کرے جی، اچھا جناب ڈرتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے، آپ نے تو کانوں کو ہاتھ لگائے، تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ معاف کرے جی میں تو بات نہیں کرتا، بس 2-4 آدمیوں کی پگڑی اچھالوں گا، اس سے زیادہ نہیں۔ ڈر لگتا ہے جی بات کرتے ہو، 15-20 آدمی بس میرے قابو آئیں گے، یہ کس قسم کا ڈر ہے؟ ڈرنے کا حکم دیا، اور میرے رسول کریم
سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو رب کریم سے دنیا میں ڈر جا جس طرح ڈرنے کا حق ہے. جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تجھے ڈرائے گا نہیں بلکہ اپنی رحمت کی چھاؤں میں جنت میں داخل کر دے گا. یہاں ڈر. ایک جگہ تو اللہ نے فرمایا ڈرو، اور کچھ جگہوں پہ فرمایا کہ جو میرے علم والے بندے ہیں نا، جن کو میں نے علم دیا ہے، عالم ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے دلوں میں میری خشیت ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے جو علم والے ہیں وہ اللہ کی خشیت رکھتے ہیں. قرآن نے ایک جگہ کہا ڈرو، خوف کا لفظ بھی استعمال کیا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، خوف بھی ہے اور خشیت بھی ہے. ان دونوں کا معنی ایک ہی ہے، ڈرنا. خوف کا معنی بھی اور خشیت کا معنی بھی ڈرنا. جب آپ علماء لغت کو پڑھیں گے، عربی ادب کو جاننے والے لوگوں کا مطالعہ کریں گے تو انہوں نے یہی لکھا ہے کہ ان دونوں کا معنی ڈرنا ہے. میری طرف دیکھیے، توجہ کریں، کچھ سمجھانے لگا ہوں، اس نقطے کو ضرور سمجھیے گا. خشیت کا معنی بھی ڈرنا ہے، خوف کا معنی بھی. لیکن جب صوفیاء کے پاس جائیں نا، صوفیاء جو قرآن و سنت کی روح کی تفسیر کرنے والے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں، خشیت اور خوف میں فرق ہے. خوف اور ہوتا ہے، خشیت صوفیاء اس کی تفسیر اور کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں خوف بھی ہوتا ہے اور خشیت بھی ہوتی ہے، الگ الگ چیزیں ہیں، ایک نہیں. بڑی خوبصورت بات ہے، اگر آپ سمجھ گئے تو آپ کو فائدہ دے گی. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ بھائی خوف ہوتا ہے اپنے گناہوں کا، کہ میں نے یہ گناہ کیے ہیں، اگر اللہ نے مجھ سے پوچھا تو مجھے بڑا خوف آتا ہے، مار پڑے گی، یہ خوف ہے. پھر سمجھ لیں، ایک آدمی نے حرام کا مال اکٹھا کیا ہے زندگی میں، معاذ اللہ اس نے بڑے پاپ کیے، گناہ کیے، شراب پی، بدکاری کی، معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ. اب اسے ڈر لگ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا تو میں کیا جواب دوں گا. یہ خوف ہے. اور خشیت یہ ہے کہ ایک آدمی سارا دن نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، پھر بھی ڈرتا ہے. یہ خشیت ہے، یہ خشیت ہے. جو گناہوں سے ڈرے وہ خوف ہے، اور جو رب کی ناراضگی سے ڈرے وہ خشیت ہے. جو کہے یار میرا رب کہیں ناراض نہ ہو جائے، میرا رب کہیں مجھ سے. بڑی خوبصورت مثال دی. میں نے اپنے صاحب سے پوچھا کہ حضور یہ مسئلہ کیا ہے، تو فرمانے لگے ایک بادشاہ نے ایک غریب کی بیٹی اسے پسند آ گئی تھی، تو اس نے عزت کے ساتھ اس سے شادی کر لی، رشتہ بھیج کے وقار کے ساتھ. بیٹی کا باپ اپنی بیٹی کے مقدر پر رشک کرنے لگا کہ میری بیٹی کو بادشاہ نے پسند کیا ہے، بادشاہ کے شہزادے نے رشتہ بھیج دیا ہے. شہزادہ بیاہ کے لے گیا بیٹی کو. 20 کنیز آئے، نوکرانیاں اس عورت کی خدمت کرنے پہ لگی ہوئی ہیں، اس کا ہر حکم ماننے کو تیار ہے. لیکن وہ بی بی سویرے بھی رو پڑتی ہے اور شام کو بھی رو پڑتی ہے، روتی رہتی ہے. اس سے کسی نے پوچھ لیا کہ بی بی تو روتی کیوں ہے؟ 20 کنیز آئے ہیں، گھر میں سکون ہے، ہر شے ہے، تو روتی کیوں ہے؟ تو وہ کہنے لگی اصل بات یہ ہے کہ جو کچھ مجھے ملا ہے میں اس کے قابل نہیں تھی، تو میں ڈرتی ہوں میرا سائیں کہیں ناراض نہ ہو جائے، وہ ناراض نہ ہو جائے، میں قابل نہیں تھی، میری اوقات نہیں تھی. یہ من آنم کے من دانم، میں جو ہوں اس کا مجھے پتا تو ہے. اس نے میری حیثیت سے، میری اوقات سے، میرے ظرف سے، میری محنت سے بڑا بڑھ کے مجھے عطا کر دیا. میری چونکہ اوقات سے زیادہ دے دیا تو میں ڈرتی ہوں وہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں میری یہ کھیل، یہ جو میں نے گھونسلہ بنایا ہے، یہ کہیں میرا ٹوٹ نہ جائے. میرے بھائی، میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اولیاء، صلحاء، صوفیاء، اتقیاء، صحابہ، اہل بیت، یہ لوگ جب روتے تھے تو یہ کوئی اس لیے نہیں روتے تھے کہ یہ آج دوپہر کو چینی میں ملاوٹ کر کے آئے ہیں تو اس لیے رو رہے ہیں رات کو. اس لیے نہیں روتے تھے کہ آج انہوں نے جو شکر بیچی ہے اس شکر کے اندر بورا ملایا ہوا تھا. اس لیے نہیں رو رہے کہ آج 10 15 20 لاکھ رشوت کا مال بینک میں جمع کر، اس لیے تھوڑی روتے تھے. یہ تو اس لیے روتے تھے کہ اللہ تو نے بڑا کچھ عطا کیا ہے، کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جانا. یہ تو اس کی خشیت میں رو رہے تھے. حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت امام جعفر صادق جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، جناب داؤد طائی کی ملاقات ہوئی تو امام جعفر صادق حضور کے نواسے عرض کرنے لگے، داؤد طائی یار میری بخشش کی دعا کرنا، رب مجھے معاف کر دے. تو حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے، امام صاحب آپ حضور کے نواسے ہیں، میں نے دعا کرنی ہے کہ آپ نے میرے لیے کرنی ہے. تو حضرت امام جعفر صادق رو پڑے، کہنے لگے یار تو نہیں کرنی ہے، اور اسی لیے تو تجھ سے دعا کرا رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو
नाना मुस्तफ़ा की बारगाह में जाऊं तो वो मुझे कहें कि मैं किस तरह का था, तू किस तरह का बन के आया है। यही तो दुआ करानी है कि मेरे लिए दुआ कर। जो जितना बड़ा होता था ना उतनी ज्यादा खशियत होती। और गुनाहगार के तो अल्लाह तबारक व तआला बादों का सजा देता है, आंसू सलब हो जाते। उसको तो अपने गुनाहों पे रोना ही नहीं आता। वो तो रोता है बच्चा ना हो तब रोता है, वो तो रोता है पैसे ना हो तब रोता है, वो तो उस वक्त रोता है जब उसका माल चला जाए। उसको तो बादों का, गुनाहगार को तो बादों का सजा मिलती। अल्लाह फरमाते तो दुनिया के लिए रोएगा, मेरे लिए नहीं रो सकता। और जो रब करीम के बंदे होते हैं उन्हें अल्लाह कहता है तो दुनिया से बेनियाज है। तेरी आंख से आंसू जब भी टपके या मेरे लिए टपकना चाहिए या मोहम्मद मुस्तफा के लिए टपकना चाहिए। आप अगर इस बात को थोड़ा सा गौर के साथ समझे तो तमाम औलिया सुलहात किया ये रो रहे हैं, तड़प रहे। क्या क्या इसकी वजह थी? नमाजें कम रह गई थी, रोजों में कमी थी, फराइज अदा नहीं करते थे कि रोया करते थे। क्यों रोते थे? हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में सहाबा कहते हैं जनाब उमर फारूक जब नमाज पढ़ाते इतना रोया करते थे कि 7वीं सफ तक उनके रोने की आवाज जाया करती। 7वीं सफ तक उनके रोने की आवाज जाती। हम लोग बन के बैठ गए हैं, हम लोग बन के बैठ गए। हम ये समझते नहीं कि हमारी हैसियत क्या थी और रब करीम ने हमें नवाजा क्या है। आप पढ़िए किताबें, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरा उमर जिस गली से गुजरे शैतान रास्ता बदल जाता है। नबी पाक फरमाते हैं मेरा उमर जब तक दुनिया में रहेगा दोज़ख को ताला लगा रहेगा। उस साहिब उस्दुल गाबा ने लिखा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील अमीन को बुलाया, फरमाया चल मेरे उमर की शान बयान कर। तो हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 950 साल अगर अल्लाह मुझे उम्र दे, 950 साल रब उम्र दे और फिर भी मैं उमर फारूक के फजाइल बयान करूं तो मैं नहीं कर सकता। उमर की शान मैं नहीं बयान कर सकता 950 साल भी अगर मेरी उम्र हो। नबी पाक ने फरमाया फिर मेरे अबू बकर के बारे में, अर्ज की या रसूल अल्लाह अबू बकर की तो बात उससे बहुत आगे की है ना। वो नबी पाक कितनी अजमत बयान कर रहे हैं, किस कदर ज्यादा रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनकी अजमत बयान करते हैं। हजरत उमर क्या कहते हैं, वो लोगों को बताते फिरते हैं कि तुमने देखा है ना मेरी कितनी अजमत है। वो ये नहीं कहते, हुजूर फरमाते हैं उमर की बड़ी शान बड़ी शान बड़ी शान। और उमर के पास जब भी कोई जाता है कहते उमर आपका क्या मकाम है, तो उमर फरमाते मैं तो ऊंट चराने वाले का बेटा हूं, मैं तो ऊंट चराने वाले का बेटा हूं, मैं तो ऊंट चराया करता था, मैं तो 10 ऊंट नहीं संभाल सकता। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु से को पूछते जनाब उमर आपका क्या हाल है, तो आप फरमाते ये तो मेरे मुकद्दर है कि मेरी बहन ने कुरान सुनाया तो मैं दरे रसूल तक पहुंच गया, वरना मुझे पूछने वाला कोई ना होता। कभी जनाब अली मुर्तजा का बाजू पकड़ के कहते हैं अली तू ना होता तो उमर हलाक हो जाता। भाई हुजूर शाने बयान करते हैं। नबी पाक कहते हैं मेरे अबू बकर ने एहसानात किए, बड़े एहसानात किए, मैंने सबका बदला चुका दिया, अबू बकर का नहीं चुकाया। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करूंगा या अल्लाह तू ही इसे बदले दे। और जनाब अबू बकर सिद्दीक से कोई पूछता है अबू बकर आपका क्या हाल है, तो अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं मुझसे मेरे अंदर का आलम ना पूछो, अगर कयामत के दिन ऐलान हुआ ना कि सारे लोग बख्शे गए एक बाकी बचा है तो मुझे डर लगता है कि अबू बकर ही बच जाएगा जो नहीं बख्शा जाएगा, मुझे डर आता है। ओ भाई बन के बैठ गए लोग, लोगों को पूछ करके देखें, कहते हैं क्या पाप किया है, क्या हो गया। खशियत से कांपती हुई रूहें, तड़पते हुए मेरे रसूल पाक के गुलाम, औलिया अल्लाह सूफिया किराम के रोंगटे खड़े हैं रब करीम के खौफ से। जो जितना मालिक को जानता है उतना कांप रहा है, उतना डर रहा है। जिसकी आंखों से आंसू खुश्क है मतलब ये है ये रब को जानता ही नहीं, इसे क्या खबर उसका जलाल कितना है, इसे क्या खबर उसका अजाब कितना है, तू क्या जाने। इन्ना बत्श रब्बिक ला शदीद, जब वो पकड़ता है तो बड़ा सख्त पकड़ता है। हजरत उस्मान गनी को 3 दफा मेरे नबी पाक ने फरमाया जन्नती है, जन्नती है, अल उस्मान फिल जन्ना, अल उस्मान फिल जन्ना, अल उस्मान फिल जन्ना। 3 दफा हुजूर ने जन्नत की बिशारत दी। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया मेरा उस्मान गली से गुजरे तो फरिश्ते भी इसकी हया करते हैं। जनाब उस्मान गनी जिनको मेरे नबी ने 2 बेटियां देके कहा उस्मान मेरी 100 बेटी भी होती, एक के बाद दूसरी इंतकाल करती जाती तो मैं सारी तेरे निकाह में दे देता। वही हजरत उस्मान गनी कब्र पे खड़े हैं हुजूर के विसाल के बाद, एक कब्र पे खड़े, आंखों से आंसू जारी है, दाढ़ी सारी आंसुओं से भर गई है, रोते ही जाते हैं, रोते ही जाते हैं। गुलाम कहता उस्मान यार रोना हमें चाहिए, रोना हमें चाहिए, जिनको कोई बिशारत नहीं और आपको तो 3-3 बिशारतें, रोते क्यों हो। जनाब उस्मान गनी फरमाने लगे जिस मुस्तफा ने मुझे जन्नत की बिशारत दी उसी रसूल ने फरमाया था कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल। सोचता हूँ अगर रब करीम ने उस्मान से हिसाब पूछ लिया, हिसाब कैसे देना है। मेरे मुस्तफा करीम ने, ये तो बात है ना जनाब उमर की, ये तो बात है हजरत उमर की, हजरत अबू बकर की, जनाब उस्मान गनी की। और जिस शेर खुदा के बारे में नबी पाक ने फरमाया अली मिन्नी व अना मिन अली, फरमाया अली और मैं 2 नहीं, मैं अली हूँ और अली मैं है। जिनको फरमाया मन कुन्तु मौला हूँ वहादा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली भी, उसका अली भी। जिस मौला अली शेर खुदा को ये दर्जा दिया
वली मुर्तदा उठे हैं, नमाज का वुजू किया है, मुसल्ले की जानिब जाने लगे तो जनाब अली का वजूद थर थर कांपने लगा, थर थर छम छम आंसू बरसने लगे। हजरत सैयदना इमाम हसन आगे बढ़े, अब्बा जी क्या हुआ? फरमाया हसन डर रहा हूं, मालिक की बारगाह में जा रहा हूं, कहीं रब अली को धुतकार ही ना दे, कहीं मालिक अली से हिसाब ही ना पूछ ले, कहीं अल्लाह तबारक व तआला नाराजगी की नजर से ना देखे। ओ भाई, मेरे भाई जो ज्यादा परहेजगार थे, तो बड़े रब करीम के बंदे थे, उनके तो आंसू खुश्क ही नहीं होते, वो तो तड़पा करते, सुबह शामें उनकी रूह के गुजरते थे और रब करीम की नाराजगी से डरते थे। वो कहते थे मालिक कहीं नाराज ना हो जाए, कहीं बिगड़ ना जाए। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी कहते हैं एक जंग से खुशखबरी आई, तो जो खुशखबरी लाने वाले थे वो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुंचे खुशखबरी देने। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु खड़े थे, सहाबी ने आके कहा उमर मुबारक हो। जनाब उमर कुछ लोगों से गुफ्तगू कर रहे थे, बातचीत जारी थी, कहा मुबारक हो, फतह हो गई। हजरत उमर कहने लगे ठहर तो जा, इससे तो बात कर लेने दे जिससे कर रहा हूं। जब कहना ठहर तो जा, तो जो पीछे खड़े थे वो शर्मिंदा हो गए। इतनी सी बात है ना, चौधरी तो बंदा बनता ही तब है जब 5-10 की एक दिन के अंदर बेइज्जती कर ले, पढ़ा लिखा तो बनता ही तब है जो 10-15 को जाहिल कह ले, तो बड़ा तो बनता ही तब है जो 5-6 को नीचा दिखा ले। तो ये हमारी डिग्रियों का तो मिजाज ही बड़ा मुख्तलिफ है। हम तो इजाज वाले होते ही तब हैं जब कुछ छोटा होगा तो हम बड़े होंगे ना। हम तो चाहते हैं हमें कुछ छोटा मिले, किसी को छोटा करके उसके कद पे सवार होके बड़ा होना चाहते हैं। इतनी सी बात थी, ठहर जाना यार, पहले इसकी तो सुन लेने दे। वो शर्मिंदा हो गए साहब। जब वो शर्मिंदा हो गए तो सैयदना फारूक आज़म दौड़े गए। सहाबा कहते हैं गारा था, कीचड़ था, उस गारे में सर रखा, सजदा करने लगे, उठे, कहने लगे मौला अपने उम्र से नाराज ना हो जाना, ये कल तक ऊंट चराया करता था, आज तेरी मखलूक को शर्मिंदा करने लग गया है, ये अपनी हैसियत ही भूल गया, इसे खबर ही नहीं कि ये क्या था, ये आज तेरी मखलूक को शर्मिंदा करता है। अल्लाह अपने उम्र से नाराज ना हो जाना। वो शख्स कहते हैं पीछे आके खड़ा रो रहा हूं। मैंने कहा उमर क्या कर रहे हो? फरमाया नहीं यार, मैंने तुझे शर्मिंदा किया है, ये मैं भूल गया था कि मैं क्या हूं। भाई अपनी हैसियत का तायुन करें, आओ आज अपनी हैसियत का तायुन करें, देखें हम कहाँ थे, कहाँ बैठे, पलट के देखें क्या थे, हम क्या हैं, रातें कहाँ गुजरती हैं, सुबह कहाँ बीतती हैं। एक लम्हे के लिए पलट कर अपने जुल्म, ज्यादतियां, झूठ, गिबतें, बेहयाइयां, अपनी जिंदगी के उमूर का अगर हम यक नजर जायजा लें, पीछे पलट के देखें, तो हजरत जनाब सैयदना गौसे आजम जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे अगर लोग अपने गुनाह याद करें तो वो परेशान हो जाएं कि हमें पानी का कतरा क्यों मिल रहा है। वो अगर अपनी गलतियां याद करें तो उन्हें एहसास हो कि उनका सांस कैसे चल रहा है। तो भाई अगली बात सुनोगे तो और हैरान हो जाओगे। हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते, आप फरमाया करते कि अब ख्याल आता है, अब सोच आती है कि रब करीम ने कितनी ढील दी हुई है। हम हैं कि समझते हैं ये मेरी अक्लमंदी का कमाल है कि मुझे सारा कुछ नाफरमानी के बावजूद भी मिल रहा है। भाई खशियत इलाही पैदा करें। जितना बंदा बड़ा होता था उसके दिल में खौफ भी अल्लाह का वो जानता था। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा बैठे थे तो एक बीबी फतवा पूछने आई। बीबी रोज खामन से मुतालबा तो करती है, फलां चीज चाहिए, फलां चीज चाहिए। अल्लाह करे वो ये मुतालबा करने लग जाए कोई शय नहीं चाहिए, जो चाहिए हलाल का चाहिए। आमीन तो कह दे। अल्लाह करे बीबी ये मुतालबा करने लग जाए सूखी रूखी चाहिए पर चाहिए मुझे जायज देना, बेशक एक वक्त देना। अल्लाह करे ये मुतालबा होने लग जाए। शब बारात की बड़ी मुकद्दस रात, अल्लाह करे इस रात ये मुतालबा होने लग जाए। एक बीबी आई खातून, चरखा काटती है, सूत बनाती है। हजरत इमाम साहब से मसला पूछने आई। क्या मसला पूछा उसने? कहने लगी हजरत जी मैं ना रात को अपनी छत पे बैठ के चरखा काटती हूँ, सूत बनाती हूँ। 14वीं रात का चांद जब चढ़ा होता है तो उसकी रोशनी में मैं चरखा काटती हूँ। कई दफा ना बादशाह का लश्कर मेरी गली से गुजरता है, बड़े बड़े लालटेन उन्होंने पकड़े होते हैं, बड़े बड़े रोशनदान, बड़ी बड़ी उनके अंदर रोशनी होती है। तो हजरत जी कई दफा ना वो जब गुजरते हैं तो उनकी रोशनी में भी मैं कुछ सूत बना लेती हूँ। मसला ये पूछना था कि उस रोशनी में मैं जो सूत बनाती हूँ उसकी कमाई मेरे लिए जायज है कि नाजायज है? उसकी रोशनी में हजरत इमाम आजम ने अल्लाह अकबर का और छम छम आंसू गिरने लगे। हजरत इमाम साहब ने अपना गिरेबान पकड़ा और खींचा, कमीज फट गई। कहने लगे बीबी मसला छोड़, तू पहले बता तू है कौन, कहां से आई है, कौन है, बता। तो कहने लगी मैं हजरत बिशर आफी की हमशीरा हूं, मैं हजरत बिशर आफी, वो जो दरवेश नंगे पैर नहीं फिरता रहता बगदाद की गलियों में, मैं सजीम भाई की बहन हूं, बिशर हाफी की हमशीरा हूं। हजरत इमाम आजम फरमाने लगे कोई और बीबी आती तो उसके लिए जायज था
کیونکہ وہ جان بوجھ کے تو کسی کی روشنی نہیں استعمال کرتی، خود آتی ہے. کوئی اور آتی تو جائز تھا. تیرا مقام بڑا ہے، تیرے لیے جائز نہیں. تیرے لیے جائز نہیں تو اپنی حیثیت کا تعین کر، یہ تیرے لیے درست نہیں. او بھائی بڑا تو تب ہوگا جب تیری احتیاط بڑی ہو جائے گی. بڑا تب ہوگا جب تیرا تقوی بڑا ہو جائے گا. بڑا تو تب ہوگا جب تو حلال حرام کے معاملے میں باریک باریک چیز کا خیال رکھے گا. اور اگر تو کہ خیر ہے دیکھی جائے گی، ساری دنیا کر رہی ہے، ساری زمانہ کر رہا ہے، فلاں بھی کر رہا ہے، وہ خدا کے بندے یہ کس طرح کا معاملہ ہے؟ یہ کس طرح کی جمہوریت ہے؟ اپنے آپ کو سمجھائیں اور میرے عزیز خشیت والی زندگی پیدا کریں، تقوی والی زندگی پیدا کریں. ہم لوگ ایسا وقت گزار رہے ہیں، اور یہ یاد رکھنا ہمیشہ انسان دنیا میں آتے ہیں، اس شہر کے بہت سارے لوگ ہو گزرے، علماء، مشائخ، صوفیاء، تاجر، زمیندار. آپ کسی بھی شعبے میں ٹٹولیں گے تو آپ کو کئی نام ملیں گے. اس شہر محبت کے ڈھیروں لوگ ہو گزرے، اور یہ کہانی ہر شہر کی ہے. آج میں اور آپ یہاں بستے ہیں، کچھ وقت کے بعد ہم داستان ہوں گے. بھائی یاد رکھیں، خشیت الہی پیدا کریں، نہ اپنی ذات کے ساتھ ظلم کریں. اگر آپ کوئی بھی غلط کام کرتے ہیں تو اس کا جواب آپ نے دینا ہے. اگر آپ نے 1 کروڑ روپیہ ناجائز کمایا ہے تو وہ اللہ آپ سے نہیں، آپ کے بچے سے نہیں پوچھے گا، بیوی سے نہیں پوچھے گا، بہن بھائی سے نہیں، وہ آپ نے جواب دینا ہے. آپ نے اپنے اعمال پر غور کریں. آج شب برات ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی اتنی بخشش ہوگی، مدینے میں سب سے زیادہ بنو کلب کا قبیلہ بکریاں پالتا ہے، ان کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ میری امت کی بخشش فرمائے گا. اس کو توبہ کی رات کہا جاتا ہے. توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا. توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ میں آج کے بعد یہ غلطی، آپ کا ملازم کتنی بار غلطی کرے تو آپ رکھ لیتے ہیں؟ ایک دن میں 100 دفعہ کرے تو گنجائش ہے اس کو رکھنے کی؟ اللہ رکھ لیتا ہے، کہتا تو توبہ کر. ہے گنجائش؟ میرا خیال ہے جو 10 بار بھی کرے اس کے لیے بھی گنجائش ہے، اس کے لیے بھی گنجائش ہے. استاد باپ ہوتا ہے، بچے سے غلطی ہو جائے تو کہتا تجھے ارجانہ بھرنا پڑے گا. بچے لگے نہیں ہوتے اسکولوں میں، جرمانے لگے ہوتے ہیں، چھٹی کا علیحدہ ہے، فلاں کام کا علیحدہ ہے، حالانکہ باپ ہے. بھائی اللہ فرماتا ہے تو توبہ کر. اور توبہ یہ ہے کہ میں آج کے بعد یہ گناہ، اس آدمی نے کل 5 نمازیں نہیں پڑھنی، اس کا آج توبہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ توبہ کا کیا مطلب ہے کہ میں آئندہ گناہ، تو جو سویرے 5 نمازیں نہیں پڑھنا چاہتا، کہتا کل زور نہیں میں نے پڑھنی، چلو فجر تک جاگنا ہے، فجر پڑھ لوں گا، تو اس نے توبہ کی ہے. کوئی مذاق ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، معاف کر دے. کیا معاف کر دے؟ سویرے تو مسجد آئے گا. بھائی آپ کسی جگہ، ہم سادے لوگ ہیں، دیہاتی لوگ، یہ ہمارا دیہات کا ماحول ہے. بچے کو مارتے ہیں نا مدرسے والے کے، تو ہم کہتے ہیں دوبارہ کرے گا، تو کیا کہتا ہے اگوں؟ تو جو بچہ کہے تسی تھپڑ دو مار لو میں سویرے پھر کرنا جی، تو اس کو معافی ملے گی؟ یہ کیسی معافی ہے کہ سویرے میں نماز نہیں پڑھنی زور کی، لیکن یا اللہ معاف کر دے. یا اللہ، یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ مذاق ہے. مذاق نہیں کرے. اور بندہ کوئی سیاڑا ہو تو مذاق برداشت نہیں کرتا، اور معاذ اللہ استغفر اللہ، رب کریم کے ساتھ مذاق. یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، اور سویرے جھوٹ پھر بولنا ہے اٹھتے ہی، تو یہ کیسی توبہ ہے؟ توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں آج کے بعد گناہ. تو توبہ کو سمجھے تو صحیح نا میرے بھائی، توبہ کو سمجھیں. تمام صحابہ، چونکہ شراب حرام نہیں تھی تو ہر آدمی پیا کرتا تھا، جب حرام ہو گئی تو پھر کسی نے منہ نہیں لگایا. توبہ ہو گئی تو پھر ہو گئی، پھر معاملہ ختم ہو گیا. پھر کبھی قریب حضرت مرثد بن نبی مرثد البغوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں. آپ فرماتے ہیں میرے اندر ایک غلطی تھی، میرا بہت ساری خواتین کے ساتھ دوستانہ تھا. نبی پاک کی بارگاہ میں جب میں گیا، اسلام کی بائت کی، تو حضور نے فرمایا تیری نظر جھکی رہنی چاہیے، خبردار کسی عورت سے تیرا، کہتے ایک نصیحت نبی پاک نے کی. آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے دل کو اس طرح سمجھایا کہ عورتیں اگر میرے پاس آ کے کھڑی ہوتی تھی تو میرے اندر کا وجود کہتا تھا کہ ہو ہی نہیں سکتا میری توجہ جائے، اس لیے کہ توبہ کی ہے. اب دوبارہ ادھر توجہ جا سکتی؟ میرے بھائی توبہ کو اس کے مفہوم کے ساتھ توبہ کریں، جھوٹ نہیں بولیں، گناہ نہیں کریں. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار پڑھا کرو، میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. حضور کہتے ہیں میں دن میں، حضور 100 دفعہ دن میں استغفار کرتے. امام حسن کے پاس ایک شخص آیا، کہا میرے پاس اولاد نہیں، فرمایا استغفار پڑھ. ایک پھر آ گیا، اس نے کہا حضور میرے پاس روزی نہیں، فرمایا استغفار پڑھ. ایک اور آیا، اس نے کہا حضور بیماری بڑی ہے گھر میں، فرمایا استغفار کر. آپ کے صاحبزادے بیٹھے تھے، کہا ابا جی جو آتا ہے آپ استغفار ہی بتاتے ہیں. آپ فرمانے لگے جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو رب راضی بڑا ہوتا ہے.
تو میں نے سب کو توبہ کا وظیفہ بتایا ہے، جس کی جو بھی مجبوری ہو اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے آسانی عطا کر دیتا ہے، اللہ اس پہ نظر رحمت کر دیتا ہے۔ اپنے آپ کو تبدیل کریں، نماز کو اس کی حقیقت کے ساتھ پڑھا کریں، اس کی حقیقت کے ساتھ نماز کو پڑھیں، 5 وقت مسجد میں حاضری دیں، چھوڑ کے سارے کام چھوڑ کے، باقی سارا کچھ بعد میں۔ آپ کا رشتہ لوگوں کے ساتھ زندگی کا ہے، موت کا نہیں ہے۔ آپ خود دیکھ لیں، جن کے بزرگ چلے گئے وہ ڈیلی جاتے ہیں قبرستان، کل وہاں بیٹھتا ہے 2 گھنٹے جا کے، والد صاحب ہیں، دادا جی ہیں، نانا جی ہیں، دیکھا کبھی کسی کو صبح گیا ہو شام آیا ہو؟ یہی حال ہمارا ہوگا، بالکل کوئی نہیں جائے گا۔ اور پھر جب کوئی انتقال کر جاتا ہے نا تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ ابا جی کو غسل دے لو، کہتے ہیں میت کو غسل دو۔ ماں آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے لیکن کہتے ہیں لاش کو اٹھاؤ، جنازے کو اٹھاؤ۔ آپ کے رشتے ناطے ختم ہو گئے۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو مجھے جنازے پڑھانے کا موقع ملتا ہے، 1-2 بات عرض کرتا ہوں، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں، انشاءاللہ دعا ہوگی۔ جنازوں پہ جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو میں جنازے سے محسوس کرتا ہوں بہت ساری چیزوں کو۔ میں دیکھتا ہوں کہ جنازہ ہونے کے باوجود لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا تھا کام، یہ ہو گیا، اور وہاں کیفیت یہ ہوتی ہے کہ صرف یہی جنازہ ہے، اسی نے فوت ہونا تھا، ہم تو بچے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک سے محبت کرنا، قرآن پاک پڑھنے والوں سے پیار کرنا، قرآن کے مدارس کو آباد کرنا، یہ بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ہم ایک مدرسہ چلاتے ہیں، ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ بڑا کٹھن معاملہ ہے، بڑا کٹھن۔ ایک تو تنقید کی نظر بھی سب سے زیادہ اداروں کی طرف ہوتی ہے، اور سب سے کم تعاون بھی اداروں کے ساتھ ہوتا ہے، مجبوری کے ساتھ ادارے وقت گزارتے ہیں۔ اپنا رجحان مدارس کی جانب کریں اور دین سیکھنے کی طرف رجحان کریں، قرآن مجید صحیح پڑھنا سیکھیں، قرآن مجید صحیح سمجھنا سیکھیں۔ اور پھر میرے بھائی، جو آیات آپ کو ضروری ہیں، نماز جنازہ ہے، وضو ہے، غسل ہے، آپ کے روزمرہ کے معاملات ہیں، وہ کسی اچھی قاری سے، اہل سنت کے کسی شخص سے ان کی درستگی کرائیں، اپنے معاملات پہ غور کریں، یہ ان کوتاہیوں سے باہر آئیں، قرآن پاک سے محبت کریں اور دینداروں کے ساتھ جڑیں۔ ایک گزارش آپ سے اور کرنی ہے، اس کو بھی کھلے دل کے ساتھ سنیے گا، کھلے دل کے ساتھ۔ یہ شب برات کی رات ہے اور میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ کسی پیر صاحب سے ملیں، کسی آستانے پہ جائیں، یہ کچھ گزارشات ہیں، بات میری ختم ہو گئی، وہ کر کے میں دعا کرنے لگا ہوں، تو شریعت اسلامیہ کا ضرور پاس اور لحاظ کریں۔ یہ دیکھیں، جس صوفی کے پاس، درویش کے پاس، جس کو آپ پیر سمجھ رہے ہیں، اسے کوئی قرآن حدیث بھی آتا ہے، وہ کوئی سنت شریعت کا بھی پابند ہے۔ میری اپنی جماعت سے ہاتھ باندھ کے گزارش ہے، خدا را اب بس کر دیں، بڑی تباہی ہو گئی اور لمبی چوڑی ہو گئی، تھک گئے ہم کہہ کے۔ لوگ سمجھتے نہیں اس چیز کو۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے لکھا ہے، ادھر دیکھیں، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کندھوں تک بال رکھنا جائز ہے، کندھوں تک، کندھوں سے نیچے رکھنا حرام ہے۔ کیسے اس شخص کو لوگ پیر مان لیتے ہیں جس نے داڑھی سنت سے چھوٹی رکھی ہوئی ہے، بال بڑے رکھے ہوئے ہیں؟ یہ ملنگ صاحب ہے۔ ان تماشوں سے باہر آ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں۔ ہم دم کے قائل ہیں، درود کے قائل ہیں، میں سارا دن پتہ نہیں 20 تعویذ لکھ کے دیتا ہوں، ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، یہ چیزیں جائز ہیں، ان کی شریعت میں اصل ہے، دلیل ہے، لیکن کل دین یہ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو بچائیں اور علم کی طرف رجوع کریں، تقوی کی طرف رجوع کریں، ان ظالموں سے، بہروپیوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور میں ان لوگوں کو بھی دعوت فکر دیتا ہوں جو ہمیں روز آ کے کہتے ہیں یہ تمہارا پیر تو یہ تمہارا پیر، جب ہم خود کہہ رہے ہیں ہمارا نہیں، تو ہم کسی شرابی کبابی کو اٹھا کے کہہ دیں یہ تمہاری جماعت کا بندہ ہے تو تم رکھ لو گے؟ کہو، ہم اگر کہہ دیں تمہاری جماعت یہ درس دیتی ہے تو تم مان لو گے؟ یہ کیا بات ہے؟ اگر کسی جماعت کا کوئی شخص غلط ہے، اور ہم درباروں والے نہیں، ہم تو مسجدوں والے لوگ ہیں۔ دربار تو ایک ضمنی چیز ہے، وہ بن بھی جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو میرے نبی پاک نے فرمایا ہر مومن کی قبر جنت کا باغ ہوتی ہے، تو اندر دربار ہی بنا ہوا ہے، جنت کھلی ہوئی ہے، اوپر بلڈنگ بننا اتنا ضروری کام ہے؟ مہربانی فرمائیں، ایک تو اپنے آپ کو دین کی طرف راغب کریں، رمضان شریف آئے گا، اپنی اصلاح کی کوشش کریں، اور جب کسی دینی مجلس میں جائیں تو روح کی دنیا لے کر کے جائیں، کچھ سیکھنے کے ارادے سے جائیں، کچھ درس لینے کے ارادے سے جائیں، جمعے پڑھیں، دروس سنیں، تو کچھ لینے کے ارادے سے جائیں، اور دین کی خدمت میں اپنے حصے ڈالنے کی کوشش کریں۔ اس سے صرف چندے کا معاملہ نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی اولاد کو، اپنے بچے کو، اپنے آپ کو دیندار بنائیں، یہ آپ کا دین میں حصہ ہوگا، یہ آپ کا دین کے ساتھ تعاون ہوگا۔ آخری بات میرے بھائی آپ حضرات سے یہ ہے، اس کو ضرور سمجھیں، خواتین کو پردے کا پابند کریں، ان کو پردہ داری سکھائیں۔ پردہ شریعت میں ضروری ہے، اور جواب دہ عورت نہیں ہوگی، اس کا خامند ہوگا، اس کا باپ، اور اس کا اگر بھائی بڑا سربراہ ہے تو وہ جواب دہ ہوگا کہ عورت بے پردہ کیوں نکلتی ہے۔ تہذیب کے نام پر بد تہذیبی نہ کریں، خبردار کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ رسول ناراض ہو۔ ان کو پردے کا پابند کریں، بغیر برقعے کے، بغیر مکمل نقاب کے،
بالکل عورت کو اجازت نہ دیں گھر سے نکلنے کی، سختی کریں اور ان کو سمجھائیں کہ ہمارا تعلق یورپ کے ساتھ نہیں، ہمارا تعلق خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ ہے، ان کو پابند کریں۔ اور یہ میں ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، مرد ذمہ دار ہے اگر اس کی عورت باپردہ نہیں ہے، وہ ذمہ دار ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی بات قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور شب برات کی رات اتنے لوگ گواہ ہیں کہ یہ پیغام آپ کو پہنچایا گیا، آپ کو پہنچایا گیا، آسمان زمین اور ہوا گواہ ہے کہ ہمیں یہ بات پہنچائی گئی کہ ہمیں ان کو پردہ کرانا ہے۔ ذکر ہوگا، ذکر کیا ہے؟ ذکر ہے اللہ کو یاد کرنا۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، رب کا ذکر اس طرح کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ سمجھیں۔ یہ لوگ باتیں کرتے ہیں تو کھول کھول کے، اللہ کے ذکر کی باری آتی ہے تو تھک سے جاتے ہیں۔ تھک کے ذکر نہیں کریں، ذکر کریں تو پوری دل جمی کے ساتھ، سرور کے ساتھ، کیف کے ساتھ۔ اور آج کر کے تو دیکھیں بھلا ذکر میں ہوتا کیا ہے، یہ لذت کیا ہے، یہ کیف کیا ہے۔ میرے بچے چھوٹے مجھ سے کہتے ہیں ذکر لمبا کرایا کریں۔ بیٹا اکثر مجھے کہتا ہے ذکر جو ہے نا وہ جب آپ بڑا لطف آتا ہے ذکر میں، ذکر تو ایک کیفیت ہے، لگ جائے تو اس کا ایک اپنا ذائقہ ہے۔ تو ذکر کریں اللہ کا، درود شریف پڑھیں۔